بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو ہم خاندان میں خواری الگ ہوگی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آ گیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بھی تو بہت اچھا، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا اب ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لے کر دیجئے۔ وہ اٹھا اور گڑھے کا پانی لاتا ہوں، اندر گیا، دیکھا کہ بیوی تو زاروں قطار رو رہی ہو۔ بڑا حیران ہو اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ تو صحیح یار، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دے، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ پھر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا کہ میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ تو چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنی۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ میں باورچیخانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا تھا ایک سفید لباس شخص اس بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں منظر دیکھ کر سہم سی گئی اور مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات فقیر سے محفوظ ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ، اپنے قریبی مہمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملیے اور ان کی قدر کرے، راستے تک اس کے ساتھ جائیے، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔